اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا اسلام آباد ٹلفٹ سے براہ راست بصیرت افروز اختتامی خطاب کا خلاصہ۔ اسلام آباد ٹلفٹ 31 دسمبر سن 2023 بحوالہ نمائندگان الفضل انٹرنیشنل۔ جماعت احمدیہ مسلمہ بھارت کا 128واں جلسہ سالانہ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بستی قادیان دارالامان میں مؤرخہ 29، 30 اور 31 دسمبر سن 2023 اپنی تمام تر عظیم الشان روایات کے ساتھ بخیر خوبی منعقد ہوا، جس میں 42 ممالک سے 14,930 افراد نے شمولیت کی سعادت حاصل کی۔ یاد رہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1891 میں اذن الہی سے جلسہ سالانہ کی بنیاد قادیان دارالامان کی بستی میں رکھی، جہاں مسجد اقصیٰ میں پہلا جلسہ منعقد ہوا۔ بعد ازاں خلافت احمدیہ کے یہاں سے ہجرت کر جانے سے پہلے تک قادیان کے جلسہ ہائے سالانہ کو خلفائے کرام کی بے نفس نفیس موجودگی کے باعث مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کے سائے میں خلافت احمدیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں ترقیات کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ باہمی فاصلوں کے باوجود احباب جماعت کے خلافت کے گرد جمع ہونے کے سامان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ MTA کے ذریعہ ایک لمبے عرصے سے یہ روایت بن چکی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح جلسہ سالانہ قادیان سے براہ راست خطاب فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج سال کے آخری دن جلسہ سالانہ کے اختتامی اجلاس سے امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ایوان مسرور اسلام آباد ٹلفٹ سے بصیرت افروز اختتامی خطاب ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر افریقہ کے 4 ممالک سینیگال، ٹوگو، گنی کناکری اور گنی بساؤ کے جلسہ ہائے سالانہ بھی منعقد ہو رہے تھے، اور قادیان دارالامان کے علاوہ ان ممالک کے بھی براہ راست مناظر MTA سے دکھائے گئے۔ حضور انور کی تشریف آوری۔ UK کے وقت کے مطابق 10:32 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی فلک شگاف نعروں کی گونج میں ایوان مسرور میں داخل ہوئے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے تمام شاملین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش فرمایا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کی سعادت مولانا عبد المومن طاہر صاحب کے حصے میں آئی۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 191 تا 196 کی تلاوت اور تفسیر صغیر سے ان کا ترجمہ پیش کیا۔ بعد ازاں مکرم مرتضیٰ منان صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام بعنوان محاسن قرآن کریم میں سے منتخب اشعار پیش کیے، جن کا آغاز حسب ذیل شعر سے ہوا۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا۔ 10:48 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ممبر پر رونق افروز ہوئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ عطا فرمانے کے بعد اختتامی خطاب کا آغاز فرمایا۔ تشہد، تعوذ، سورہ الفاتحہ اور سورہ المزمل کی آیت 16 کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ آج قادیان میں جماعت احمدیہ بھارت کا جلسہ سالانہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں کہ جہاں گزشتہ دنوں میں یا آج کل جلسہ ہائے سالانہ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آج بھی بہت سے ملکوں میں یہ اختتامی سیشن ہے، مثلاً سینیگال ہے، ٹوگو ہے، گنی کناکری ہے، گنی بساؤ ہے۔ ان تمام ممالک میں 2 طرفہ براہ راست یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا،
ان سے کہہ دو کہ میں عیسیٰ کے قدموں پر آیا ہوں۔ پس اب تمام ملکوں میں جلسوں کا انعقاد، آپ علیہ السلام کا نام عزت سے پکارا جانا، آپ کے نام کا نعرہ، یہ سب اس خدائی وعدے کے مصداق ہیں کہ آپ ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں۔ آج یہ قادیان کی بستی، جو 125 سال پہلے ایک معمولی گاؤں یا بستی تھی، ایک خوبصورت شہر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اس کی شہرت ہے۔ یہ شہرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام کی وجہ سے ہے، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی وجہ سے ہے۔ آج اس بستی میں دنیا کے درجنوں ممالک کے باشندے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے جمع ہیں۔ اس وقت تقریباً 42 ممالک کے نمائندے وہاں موجود ہیں۔ ایک ایسی بستی میں جہاں پہنچنے کا راستہ بھی دشوار گزار ہے، وہاں سے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، اور پھر یہ وعدہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ بس مسلمانوں کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں کہ جن کی آمد کے ساتھ اسلام کی نشأت ثانیہ کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ کمزوریاں دور کرنے کا زمانہ آیا ہے، اور اشاعت تبلیغ اسلام کا زمانہ آیا ہے، لیکن نام نہاد علماء کے خود غرضانہ مفادات عامۃ المسلمین کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں ماننا پڑے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ آخر یہ لوگ مانیں گے۔ فرمایا، اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ حضور ایداللہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کی خوبصورت اور پرمعرف تفسیر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کو اس امت میں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے۔ بس وہ مشابہت ایک تو اول زمانے میں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور ایک آخری زمانے میں۔ سو اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالآخر خدا نے فرعون اور اس کے لشکر پر فتح دی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار ابو جہل پر، جو اس زمانے کا فرعون تھا، اور اس کے لشکر پر فتح دی، اور ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا۔ اور آخری زمانے میں یہ مشابہت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانے میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو جہاد کا مخالف تھا، اور دینی لڑائیوں سے اسے کچھ بھی سروکار نہ تھا، بلکہ عفو اور درگزر اس کی تعلیم تھی۔ اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کی عملی حالت اور چال چلن میں بہت فتور واقع ہو گیا تھا، اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی، اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک 14ویں صدی پر ظاہر ہوا تھا، اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا، اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس راقم کو مبعوث فرمایا، اور میرے زمانے میں رسم جہاد کو اٹھا دیا، جیسا کہ پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانے میں جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مجھے عفو اور درگزر کی تعلیم دی گئی، اور میں ایسے وقت میں آیا جب کہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی، اور روحانیت گم ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی۔ حضور انور نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں مسیح موسوی اور مسیح محمدی کی بہت سی مماثلتیں پیش فرمائیں۔ اسی طرح آخری زمانے کی نشانیاں پیش کر کے ثابت فرمایا کہ یہ زمانہ مسیح موعود کی بعثت کا زمانہ ہے، اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد
قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں کہ جن کی آمد کی پیشگوئیاں قرآن کریم اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں۔ آج لوگ قادیان میں اکٹھے ہیں، جو اسی کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے ذریعے دنیا کے ہر ملک میں اسلام کا جو پیغام پہنچا ہے، یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ آیات قرآن سے مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت کی علامات کا تذکرہ جاری رکھتے ہوئے حضور انور نے فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی آدمیوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی اور ان میں انسانیت اور تمیز آئے گی۔ شریفوں اور رذیلوں میں کچھ فرق نہیں رہے گا، بلکہ رذیل غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ کلید دولت اور عنان حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا چیرے جاویں گے، یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گی اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی، اور جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے اور ان میں سڑکیں اور ریل کے چلنے کے لیے جگہیں بنائی جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ سخت ظلمت، جہالت اور معصیت دنیا پر طاری ہو جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا، اور جس وقت تارے جھڑ جاویں گے، یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یاد رہے کہ مسیح موعود کے آنے کے لیے پیش گوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا۔ پھر فرمایا اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے۔ یہ اشارہ در حقیقت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی طرف ہے، اور اس بات کا بیان مقصود ہے کہ وہ عین وقت پر آئے گا۔ آج کل کے علماء مسیح موعود کو نہ ماننے کی دلیل تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، لیکن جب قیامت آ رہی ہے تو رسولوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک رسول آئے گا جو تمام رسولوں کی امت کو اکٹھا کرے گا اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لائے گا۔ کاش نام نہاد علماء اس نقطے کو سمجھیں۔ پھر خدا کے تائیدی نشانات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدالحق غزنوی نے مجھ سے مباہلہ کیا اور کہا کہ اس کے نتیجے میں اس کے گھر لڑکا پیدا ہوگا، لیکن 14 سال ہوئے، وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور اس کے دوران میرے گھر کتنے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ چراغ دین جمونی نے خود ساختہ مباہلہ کیا اور اس کے چند دن بعد اپنے 2 لڑکوں سمیت مر گیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ تائیدی نشانات آج بھی جاری ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں کہ کس طرح خدا لوگوں کی خوابوں وغیرہ سے مدد کر کے ہدایت دیتا ہے۔ مثلاً گنی بساؤ جہاں آج جلسہ ہو رہا ہے کہ ایک ممبر ابراہیم صاحب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے ایک غیر احمدی مولوی نے جماعت کے خلاف بد کلامی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ احمدی تو مسلمان ہیں اور آپ امام ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر اس نے غصہ میں آ کر کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اللہ کی سزا ملے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں سزا ملے۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ ابھی گاؤں پہنچا تھا کہ معلوم ہوا کہ گاؤں کے باہر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اس پر میرے ساتھ جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آج احمدیت کی سچائی کا نشان ظاہر ہوا ہے اور میں اس جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ تنزانیہ گیٹا ریجن میں تبلیغ کے دوران ایک خاندان سے رابطہ ہوا۔ ایک اخبار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر اس خاندان نے کہا کہ یہ تصویر جب سے دیکھی ہے تو دل کے لیے تسکین کا باعث بن رہی ہے، اور احمدیت قبول کر لی۔ حضور انور نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پاکستان اور ہندوستان میں چند بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو اس تصویر کو پائیدان میں رکھتے ہیں اور پاؤں کے نیچے مسلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک فطرت لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جن کے لیے تصویر تسکین کا باعث بن رہی ہے۔
تنزانیہ میں عبداللہ صاحب نے کہا کہ جب وہ احمدی نہ تھے کہ ان کے ایک گاؤں میں احمدی معلم صاحب تبلیغ کے لیے آئے۔ وہ چلے گئے لیکن انہوں نے بیعت نہ کی۔ اس کے بعد ایک اور مسلمان گروپ بڑی گاڑیوں میں آیا کہ احمدی جھوٹے اور غلط ہیں، اور لوگوں کو احمدیوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس پر انہوں نے معلم صاحب سے رابطہ کیا کہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ یہ مخالفت میرے لیے احمدیت کی سچائی کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں ان کے لیے کیسے مخالفت بھی ہدایت کا موجب بن گئی ہے۔ انڈیا راجدھانی امپھال جگہ کے ایک دوست کے گھر تبلیغ کے لیے جب گئے اور وہاں گھر والے صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں مختلف بروشر نکال کر دکھائے، کہنے لگے کہ جب سے 2016 سے مجھے مسیح موعود کی آمد کا علم ہوا تو اس وقت سے میں نے اعلان کر دیا کہ میں احمدی ہوں۔ اس پر لوگ مجھے مارنے اور توبہ کروانے آئے، لیکن اس دن زلزلہ آیا اور میری توبہ کروانے والے لوگوں کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ آ نہ سکے۔ اس لیے یہ میرے لیے احمدیت کی ایک کرامت اور سچائی کا نشان ہے۔ تنزانیہ کے ایک صاحب کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ جہاں وہ کام کرتے تھے بجلی گری اور ان پر بھی اثر ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ دور جا گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو تیز بارش تھی اور بجلی گرنے کی وجہ سے لاغر تھے اور اکیلے جنگل میں تھے۔ دعا کی کہ اللہ مجھے احمدیت کی سچائی کا نشان دکھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے مجھے مٹی اور کیچڑ میں لت پت پایا اور مردہ سمجھ کر جانے لگا۔ تو میں نے رہی صحیح طاقت سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کو معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ مجھے اٹھا کر گاؤں پہنچا دیا جہاں اعلان ہو چکا تھا کہ ہمارے کھیتوں میں بجلی گری ہے اور میں گم شدہ تھا۔ تو یہ اعلان ہوا کہ میں مر چکا ہوں۔ اس طرح خدا نے مجھے بچا کر احمدیت کی سچائی کا نشان دکھایا۔ ان تائیدات کے سلسلہ سے نیک فطرت لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ کہ بدبخت لوگ۔ کوتونو کے ایک عیسائی ہماری مسجد میں آیا اور سوالات کی اور کہنے لگے کہ خدا نے خود میری رہنمائی کی ہے کہ چند دن قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ دو بزرگ، ایک نے کہا جس مذہب کی پیروی تم کر رہے ہو وہ درست نہیں، اور دوسرے بزرگ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ جب ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور میری تصویر دکھائی گئی تو کہنے لگے کہ یہ دو بزرگ ہی تو میری خواب میں آئے تھے۔ تو وہ اپنے خاندان سمیت احمدیت میں داخل ہو گئے اور اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا چرچ بنایا ہوا تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی ہدایت دیتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے نشانات دکھا رہا ہے۔ قرغیزستان کی ایک خاتون نے اپنے بھائی کی عادات و عبادات میں تبدیلی دیکھی۔ ان کو بھی ان کے بھائی کے دوست نے تبلیغ کی اور وہ احمدیت میں داخل ہو گئیں۔ انڈونیشیا کے ایک نو مبائع احمدیت کو غلط سمجھتے تھے۔ انہوں نے کسی اور جماعت کی بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک سال بعد ایک احمدی سے تبلیغی گفتگو ہوئی، کتاب کا مطالعہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر انہوں نے بیعت کر لی۔ انڈونیشیا میں ایک نوجوان نے فوری بیعت کر لی اور کچھ کتب اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر والے بروشر لے کے وہ گھر پہنچا تو تصویر دیکھ کر اس کے والد نے بھی فوری بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فوری سینہ کھول دیا۔ مالی میں ایک صاحب بیعت کے لیے مشن ہاؤس آئے اور بیعت کی وجہ یہ بتائی کہ وہ ریڈیو احمدیہ شوق سے سنتے ہیں۔ ایک دن سنتے سنتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت کی رہنمائی کی۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہ تائیدات اور تائیدی نشانات اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام وہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جن کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ اگر دل صاف ہو اور فطرت نیک ہو تو ان نام نہاد علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے نیک دل سے فیصلہ کرے۔ حضور انور عید اللہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پیش کیے جن میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے لوگوں کے آنے کی خبر دی جس سے خدا کے عالم الغیب ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔
مہمانوں کے آنے کی خبر دی، ان کے قیام و طعام کی خبر دی۔ آج قادیان میں کئی گیسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کے سامان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ آج آپ لوگ جو قادیان جلسہ میں شامل ہیں اور جو اپنے ممالک میں ہیں، آپ سب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں۔ ہر احمدی کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی ظاہری و باطنی حالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب دعا بھی کریں گے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا میں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں اور بچوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ظلم کی چکی سے نکالے۔ ان مسلمانوں کو یاد رکھیں جن کی حکومتیں ان کو ظلم کا نشانہ بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستانی احمدیوں کے لیے دعا کریں، اسیران راہ مولا کے لیے دعا کریں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ آج رات تہجد میں نئے سال کے بابرکت ہونے، دنیا کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونے کے لیے دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے اور ماننے کے لیے دعا کریں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے حاضری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قادیان کی حاضری اس وقت 14,930 ہے، 42 ممالک کی نمائندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہر لحاظ سے بابرکت کرے۔ حضور انور عید اللہ نے مکرر دعا کی تحریک کرتے ہوئے آخر پر فرمایا کہ خاص طور پر نئے سال کے ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان امہ پر رحم فرمائے اور جماعت احمدیہ کو مزید ترقیات دیتا چلا جائے۔ 11:49 پر حضور انور نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد پہلے قادیان دارالامان سے اردو، عربی اور مقامی زبانوں میں ترانے پیش کیے گئے۔ بعد ازاں ٹوگو اور گنی بساؤ سے شاملین جلسہ نے روایتی انداز میں ترنم کے ساتھ عربی اور مقامی زبانوں میں ترانے پیش کر کے خلافت احمدیہ سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ 12:13 پر حضور انور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ عطا فرما کر ایوان مسرور سے تشریف لے گئے۔ آواز مرزا عمران احسن۔